أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ کی تعریفیں کرنے والے، السائحون روزے رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر اور برے کاموں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور حفاظت کرنے والے اللہ کی حدوں کی، وبشر المؤمنین اور آپ خوشخبری سنا دیں ان ایمان والوں کو۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ایک سودے کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں ان کے مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے۔ تو اب ان ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ صفات بیان فرماتے ہیں۔ کچھ صفتیں پہلے بیان فرمائیں کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ اب مزید ان کی صفات کا بیان ہوتا ہے۔ التائبون توبہ کرنے والے، اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنے والے، جو بھی ان سے گناہ ہو گیا وہ اس سے رجوع کر لیتے ہیں اور اپنے رب کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور گناہوں سے توبہ کرنا اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، اور انسان چھوٹے گناہ تو اس کے نیکیوں سے، نیک اعمال سے، عبادات سے معاف ہوتے رہتے ہیں جن کو صغیرہ کہا جاتا ہے، البتہ جو کبیرہ گناہ، بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اور صغیرہ گناہ بھی انسان جب بار بار مسلسل اس کو دہرائے تو وہ چھوٹا گناہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اس لیے توبہ روزانہ آدمی کو کرتے رہنا چاہیے تاکہ جو بھی اس سے گناہ اس دن میں، رات میں ہو، وہ اس کی توبہ سے معاف ہوتا جائے۔ العابدون اللہ کی عبادت کرنے والے، یعنی بندگی میں فقط اللہ کی ذات کی خالص بندگی کرنے والے، شرک سے، خواہ وہ شرک خفیہ ہو یا ظاہراً ہو، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ الحامدون اللہ کی تعریفیں کرنے والے، یعنی ہر حال میں، دکھ میں، سکھ میں، رنج میں، راحت میں، تکلیف میں اور آسانی میں، بیماری میں، تندرستی میں، فقر فاقے میں، خوشحالی میں، ہر حال میں وہ اللہ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا کہنے والے ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حمد و ثنا میں سب سے بہترین کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایسے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ
جو آدمی ہر حال میں دکھ سکھ میں راحت رنج میں بیماری صحت میں اللہ کی حمد و ثنا کہنے والا ہو، اللہ کی تعریفیں کہنے والا ہو، تو قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی طرف بلائیں گے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ انسان کو اللہ کی حمد اس کی تعریف کہنے کے زیادہ مواقع میسر آئیں۔ السائحون، اس کا عموماً معنی اکثر مفسرین نے روزہ رکھنے والے کے بیان کیے ہیں۔ اس کے چونکہ لغوی معنی ہوتے ہیں سیاحت کرنا، سیاحت سے سائح ہے یعنی سیر و تفریح کرنا، گھومنا پھرنا، یہ سائح کے معنی اصل ہوتے ہیں۔ یہ سیاحت کے لفظ سے نکلا ہے، اس میں فاعل ہے السائحون، سیاحت کرنے والے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیاحت امتی الصیام، میری امت کی سیاحت وہ روزہ رکھنا ہے۔ اور اسی طرح اس کے دوسرے مفہوم جہاد کے بھی ہیں، اور وہ اس لحاظ سے کہ جہاد میں بھی لمبا چوڑا سفر کرنا پڑتا ہے، ادھر ادھر گھومنا پھرنا پڑتا ہے، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، کبھی یہاں کبھی وہاں، تو سیاحت بہت پائی جاتی ہے جہاد میں، اس لیے جہاد اس سے مراد ہے۔ اور ایک حدیث اس عنوان پہ بھی ہے کہ السیاحت امتی الجہاد، میری امت کی سیاحت وہ جہاد ہے۔ اس لحاظ سے اس کی دوسری تفسیر جہاد کرنے کی بھی کی گئی ہے، السائحون اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے۔ اسی طرح اس کی تیسری تفسیر یہ اس کے معنی کیے گئے السائحون المہاجرون، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے۔ اور چوتھے مفہوم اس کے یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ سیاحت سے مراد اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلنے والے، یعنی طلباء علم، طالب علم اس سے مراد ہے۔ اور یہ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ کا معنی ہے، ان کی تفسیر ہے کہ اس سے مراد طلب علم رکھنے والے ہیں۔ اور سبھی معنی اپنی جگہ درست ہیں، سبھی مراد ہو سکتے ہیں، روزے رکھنے والے، جہاد کرنے والے، ہجرت کرنے والے، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے والے۔ اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بھی ہیں کہ جو علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کی عظمت کی خاطر اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھانے والے ہوتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، سبھی فرشتے، جن اور دیگر مخلوقات، یہاں تک کہ سمندر کی تہوں میں تیرنے والی مچھلیاں، وہ بھی ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ اور فرمایا الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے، مراد اس سے نماز ہے۔ اور نماز کا حکم تاکیدی اللہ نے بیان فرمایا، پیچھے ساری صفات سنگل بیان کیا، تائبون، العابدون، الحامدون، السائحون۔ یہاں نماز کے حوالے سے دو صفتیں اللہ نے نماز کی دو کیفیتیں بیان کی، الراکعون، الساجدون۔ راکعون سے مراد بھی نماز پڑھنے والے، ساجدون سے مراد بھی نماز پڑھنے والے۔ لیکن یہ دو صفتیں نماز کی اس لیے بیان کی تاکہ نماز کی تاکید ہو جائے کہ انسان کی ایمان کی صفات میں نماز ایک اہم صفت ہے۔ تو رکوع کرنے والے یعنی رکوع صحیح اطمینان اور توجہ سے کریں، سجدے بھی اطمینان سے کرنے والے ہوں، اس پہ بہت فضیلتیں ہیں نماز میں رکوع سجدے کو اطمینان سے اور پورے دھیان سے کرنا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں کون سا عمل پسندیدہ ہے، اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پہ نماز ادا کرنا،
تو وقت کی نماز یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، تو اس لیے نماز کو وقت پہ ادا کرنا چاہیے، بے وقت بے موقع ایسے یہ ادا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا پسندیدہ عمل، آپ نے فرمایا نماز وقت کی، پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل پسندیدہ، آپ نے فرمایا ماں باپ کی فرما برداری۔ پھر پوچھا سوال کرنے والے نے اس کے بعد کون سا عمل، آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور آگے فرمایا کہ الامرون بالمعروف، اور حکم کرنے والے نیکی کا، یعنی بھلائی اور نیکی کے کاموں پہ خود بھی چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں، والنہون عن المنکر، اور گناہ کے کاموں سے، بدی کے کاموں سے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے خود بھی بچتے ہیں، اوروں کو بھی اس سے روکتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ تو ایک تو مفہوم کے عمومی ہے کہ ہر نیکی کا حکم دیتے ہیں جو بھی نیکی کی شکل ہے، اور جو بھی بدی اور گناہ کی شکل ہے اس سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے الامرون بالمعروف سے مراد سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی راہ پہ خود بھی چلتے ہیں، اوروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ والنہون عن المنکر، منکر سے مراد بدعت ہے کہ بدعت سے خود بھی بچتے ہیں اور لوگوں کو بھی بدعت سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس دوسری تفسیر کے لحاظ سے مانا کہ سنت کی دعوت دینے والے، سنت کا حکم دینے والے اور بدعت سے لوگوں کو روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور حفاظت کرنے والے اللہ کی حدوں کی، یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں ان کی حفاظت کرنے والے، احکام الہیہ کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ صفات ہے فرمایا ایمان والوں کی، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ یہ صفات جن ایمان والوں میں پائی جاتی ہیں، فرمایا وبشر المومنین، ایسے ایمان والوں کو آپ خوشخبری دے دیں جنت کی، کہ اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کی عظیم الشان زندگی عطا فرمائیں گے، اور اس دنیا میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو ایمان اور نیک عملوں کی زندگی بنائے گا ہم اس کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آخر